رمضان المبارک ہدایت کا، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ انٹروڈکشن ہے رمضان کا۔ اتنا سارا خیر، اتنی ساری بھلائی، اتنے سارے کمال، اتنی ساری خوبیاں اللہ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کا جو دل ہے وہ مسجد کی طرف لپکتے ہیں۔ چاند رات میں آپ نے دیکھا ہوگا کیسے چاند نظر آیا، پورے مسلمان عشاء کی نماز میں آ گئے، مسجد بھر گئی۔ اب مسجد کے داخلے کے دروازے سے یہاں تک آنے میں لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے، کسی کو پیر نہ لگے، ایسے ایسے کر کے آنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی ایسی میگنیٹ، کیا بولتے ہیں اس کو، ایسکانتم، ایسی مقناطیسیت ہے رمضان کے مہینے میں، ایسی کشش ہے، ایسی جاذبیت ہے رمضان کے مہینے میں کہ وہ آیا، پورے مسلمان یوں لپک رہے مسجدوں کی طرف، جی عبادت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے مسجد کو آ رہے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کی جو مقناطیسیت ہے وہ کم ہو گئی، اس کی جو جاذبیت ہے، صفت کشش، صفت کشش۔ 10 دن گزر گئے، اب آہستہ آہستہ وہ جو جاذبیت ہے وہ ہلکی مدھم پڑ گئی۔ اب جن کے دل میں اللہ کا زیادہ ڈر ہے، جنہوں نے رمضان کو صحیح معنی میں پہچانا، جنہوں نے یہ جانا کہ رمضان سے پہلے دن یا 10 دن کے لیے نہیں آیا بلکہ پورے مہینے کے لیے آیا، وہ چند دن گزرنے کے بعد بھی مسجد کو آ رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ سمجھا کہ شروع میں 3 دن عبادت کریں گے، لاسٹ میں 3 دن عبادت کریں گے، وہ چھٹ گئے۔ دیکھیے مغرب میں پہلے روزے میں اوپر بیٹھنے جگہ نہیں رہتی تھی، اتنے لوگ، اور آج چند لوگ ہیں، اکثر حصہ خالی ہے۔ افطاری میں، جب افطاری میں یہ حال ہے تو تراویح میں کیا حال ہوگا، اور دن میں یہ حال ہے، رات میں کیا حال ہوگا، فجر کی نماز میں۔ عجیب صورتحال، جیسے جیسے رمضان کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے لوگ چھٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹنے سے بچائے۔ اس لیے پورا مہینہ عبادت کا ہے، پورے مہینے میں آدمی کو مسجد سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آج کا جو عنوان ہے رمضان اور قرآن، ان دونوں
رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں. روزوں کا مقصد ہے کہ آدمی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو. روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ آدمی کے دل میں تقویٰ، اللہ کا ڈر. اسی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کون دیکھ رہے ہیں؟ کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا. لیکن روزے دار کہتا ہے مجھے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا، لیکن انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تو دیکھ رہے ہیں. میں نہیں کھاؤں گا. گلا سوکھ گیا، پیاس لگی، بھوک لگی، نہیں کھانا. تقویٰ اسی کا نام ہے. قرآن بھی اپنے ماننے والوں کو تقوی کا پیغام دیتا ہے. سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہے ہدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. روزہ جس تقوی کی دولت کو پیدا کیا، ان دولت والوں کو سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے. یہ کنیکشن ہے روزے میں اور قرآن میں. روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. روزہ رکھتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے. قرآن پڑھنے سے بھی بندہ رحمان سے قریب ہوتا ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے. یہ تعلق ہے روزے میں اور قرآن میں. قیامت کے دن روزہ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ یہ روزے دار ہیں، یہ سب روزے دار ہیں اللہ، نہیں کھاتے تھے، نہیں پیتے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. روزہ کہے گا. قرآن بھی کہے گا کہ اے اللہ یہ آپ کے بندے دن اور رات قرآن پڑھتے تھے. دن میں بھی پڑھتے تھے، رات میں بھی پڑھتے تھے، تہجد میں بھی پڑھتے تھے، تراویح میں بھی پڑھتے تھے. اے اللہ آپ ان قرآن پڑھنے والوں کی مغفرت فرمائیے. یعنی روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا. یہ تعلق ہے روزے اور قرآن میں. رمضان کا مہینہ پھیلا ہوا ہے 30 دن میں. ایک ظرف ہے یہ ایک ظرف یعنی وقت ہے یہ. اب اس وقت میں اللہ نے ایک گھڑی شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہو. یہ تعلق ہے رمضان میں اور قرآن میں. رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. دیکھیے ذرا نیند آئے گی، تھوڑی تھوڑی آنکھیں بند ہوں گے ایسے ایسے آہستہ، لیکن آپ کو کھلا رکھنا ہے کیونکہ ہمیں رمضان کے بارے میں، ہم قرآن کے بارے میں سن رہے ہیں. قرآن کیسے نازل ہوا؟ قرآن ایسی کتاب ہے، بہترین آسمانی کتاب. اس سے بڑی کوئی کتاب آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری نبی سے پہلے تک کسی نبی پر ایسی کتاب نہیں اتری، بہترین آسمانی کتاب بہترین. اور کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون؟ محمد جو سارے انسانوں میں افضل، ان جیسا انسان کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں. حضور سے بڑا اللہ کے بعد مقام حضور سے بڑھ کر کسی انسان کا ہے ہی نہیں. بہترین کتاب بہترین رسول پر نازل کیا گیا. اس کے ذریعے سے نازل کیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. کون جبرائیل؟ جبرائیل سارے لاکھوں فرشتوں کے سردار، لاکھوں فرشتے کے، ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں. اللہ نے سردار بنایا جبرائیل علیہ السلام کو. کہاں نازل کیا اللہ نے قرآن؟ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا. کون مکہ؟ سارے دنیا میں سب سے اہم ترین مقام مکہ. اس سے افضل کوئی اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی زبان میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن؟ عربی زبان میں. عربی زبان کون سی؟ سارے زبانوں کی سردار، سارے زبانوں کی سردار. کون سے مہینے میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو؟ رمضان کے مہینے میں. کون سا مہینہ رمضان کا؟ بہترین مہینہ. سارے مہینوں میں سرداری جس کو حاصل ہے ایسے مہینے میں نازل ہوا. اب سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے. بہترین آسمانی کتاب، بہترین رسول پر، بہترین فرشتے کے ذریعے، بہترین عرض عالم میں، بہترین لغت میں، بہترین مہینے میں اللہ نے بہترین قرآن کو نازل کیا. سب بہترین ہے. ہم نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا، اس لیے اب تک قرآن ہی نہیں اٹھایا. اللہ معاف کرے. یا اٹھایا تو تھوڑا تھوڑا اٹھایا، 10 منٹ کے واسطے، آدھے گھنٹے کے واسطے اٹھایا، گھنٹے کے واسطے اٹھایا، تھوڑا پڑھا، چھوڑ دیا. کتنے پارے ہوئے؟ سوال غلط ہو گیا نا. کتنے پارے ہوئے؟ سوال غلط ہوا. سوال یہ ہونا چاہیے کتنے قرآن ہوئے؟ اب تک 10 دن گزر گئے، 11واں دن چل رہا ہے. کتنے قرآن ہوئے؟ یہ سوال ہے. اس لیے کہ اتنا پڑھنا چاہیے قرآن کو، اتنا پڑھنا چاہیے کہ دن اور رات جتنا وقت خالی ملے قرآن کو ہی پڑھنا چاہیے. کیونکہ قرآن ایسی پاورفل کتاب ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کے اندر کتنا وزن ہے. اللہ بول رہے ہیں، قرآن میں بول رہے ہیں. ہم اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا وزن ہے، اتنا پاور ہے اس میں، اتنی طاقت ہے اس میں. اب انسان پر نازل کیا گیا، ہمارے نبی پر نازل کیا گیا، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. اس کو صرف گھر کے اندر میت ہوئی تو پڑھنا ہے، گھر برانی کرنا ہے تو پڑھنا ہے، دکان اوپننگ ہے تو پڑھنا ہے. ایک ٹائم بنا لیا اس کا، چند ٹائموں میں پڑھنا ہے. حالانکہ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی کتاب جو نازل کیا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے پورے انسانوں میں چند لوگوں کے سینوں کو منتخب کیا، حافظوں کے سینے کو. اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی ضخیم کتاب ہے، یہ غلطی کے بغیر یاد کرنا، پھر سنانا، یاد رکھنا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی. میں حفاظت کروں گا قرآن کی. پہلے کی آسمان کی جتنی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، آج بھی ہے تورات، زبور، انجیل، لیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، بدل دیا گیا. اس میں ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیے. تورات، زبور، انجیل ہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے وعدہ نہیں کیا میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا. اللہ نے حفاظت کیا. پھر آج 1445 سال ہو گئے تقریباً. قرآن جیسے کا ویسا باقی ہے. ہم آپ کو ذمہ داری دیتے کہ میں حفاظت نہیں کرتا لیکن تم لوگ کرو بول کے اگر ذمہ داری دے دیتے تھے تو آج کیا حال ہے بولو. اکثر مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ حفاظت نہ کر کے لوگوں سے کہتے تم حفاظت کرو، تو آج کیا قرآن کی حفاظت ہو پاتی؟ اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھا، قرآن کی حفاظت اپنے ہاتھ میں رکھی. میں کروں گا حفاظت قیامت تک، تم پڑھو، یاد کرو. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی اہمیت کو سمجھنا ہے. قرآن کی اہمیت کو کیوں سمجھنا ہے؟ قرآن کی اہمیت کو اس لیے سمجھنا ہے تاکہ قرآن کی ہم قدر کر سکیں. آج قرآن کی قدر نہیں ہو رہی ہے. نہ قرآن کے الفاظ کی قدر ہو رہی ہے، نہ قرآن کے الفاظ کے معانی کی قدر ہو رہی ہے. مسلمان ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. آج دنیاوی تعلیم کو سیکھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں. 10th پڑھنا، ڈگری پڑھنا، فلاں فلاں فلاں، یہ سب ضروری ہے. تو کیا قرآن سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ اس کو بالکل اخیر میں ڈال دیا. اللہ معاف کرے. قرآن کو سیکھیں، قرآن کا معنی سمجھیں.
پڑتا ہے کہ ہمیں قرآن کی 114 سورتوں میں بہت سارے بھائیوں کو صرف 10 سورے یاد ہے، صرف 10 سورے، باقی کے 104 سورتیں نہیں معلوم۔ اچھا 10 سورے یاد ہے تو کیا وہ 10 سورتوں کا ترجمہ بھی یاد ہے؟ معلوم ہے کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اِذَا جَاءَ میں، تَبَّتْ يَدَا میں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ میں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، أَلَمْ تَرَ میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ معلوم ہے؟ کہاں ہے قرآن کی قدر پہ؟ اس لیے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ قرآن خوب پڑھنا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ رمضان کے اتنے دن گزر گئے، میں نے کتنے قرآن پڑھا، کتنے پارے پڑھا میں نے۔ بڑے بڑے جو رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے وہ لوگ رمضان کے مہینے میں سارے کام کاج کو الگ رکھ کر، ضروری جتنا ہوتا اتنا کرتے، سب کو الگ تھلگ رکھ کر بس قرآن لے کر بیٹھ جاتے۔ وہ ہے اور قرآن انسانوں سے بھی کم بات کرتے، انسانوں سے بھی کم بات کرتے، اللہ سے بات کرتے قرآن پڑھ کر۔ کتنا پڑھتے قرآن؟ ہمارے جو 1400 سال کے اندر بڑے بڑے اللہ والے، رمضان کی قدر کرنے والے اہل اللہ گزرے، چند واقعات بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے اسود ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان میں 2 دن میں ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ 2 دن میں ایک قرآن، 2 دن میں ایک قرآن بولے تو ایک دن میں کتنے پارے؟ 15 پارے۔ حضرت قتادہ ہیں، یہ بھی صحابی، کہتے ہیں رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، 10 پارے کر کے 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اب دیکھیے کیسے ترقی کرے گی اور کتنے عروج پہ جائے گا قرآن کو پڑھنا۔ بخاری شریف لکھنے والے، اس کے جو رائٹر ہیں محمد ابن اسماعیل بخاری، ان کا نام ہے، کہتے ہیں تراویح کے بعد رات میں قرآن پڑھنا شروع کرتے، ہر 3 راتوں میں ایک قرآن مکمل کرتے، ہر 3 راتوں میں ایک قرآن۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے تاریخ میں، رمضان میں تہجد کی نماز میں، تراویح میں تو الگ، صرف تہجد میں 7 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے۔ تہجد میں، تہجد کا قرآن الگ پڑھتے ہو۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں صبح دن جب شروع ہوتا قرآن پڑھنا شروع کرتے، مغرب سے پہلے پہلے ایک قرآن ختم کر لیتے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک قرآن شروع کرتے،
سحری فجر کی نماز تک دوسرا قرآن ختم کر لیتے. یہ کوئی قصہ کہانی بنائے سو نہیں ہے، کرے سو ہے. ایک دن رات میں 2 قرآن ختم کر رہے ہیں. 30 دن میں 60 قرآن پڑھتے تھے. رمضان کے مہینے میں 60 قرآن پڑھتے تھے. شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ 22 سال تک رمضان میں روزانہ 1 قرآن، 42 سال تک روزانہ 30-35 پارے، 30 پارے 35 پارے، 30 پارے 35 پارے پڑھنے کا معمول تھا. دیکھا آپ نے کتنا پڑھتے تھے. اللہ والے، پڑھنے والے، رمضان کی قدر جاننے والے ہم اور آپ. اب میری صورتحال کیا ہے، آپ کی صورتحال کیا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے. 10 دن گزر گئے، صاحب کتنا پڑھا؟ اصل پڑھنا شروع بھی کیا نہیں. جب پہلے دن دوسرے دن تھوڑا جوش میں اٹھائیے، اس کے بعد رکھ دیے. غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولیے، زور سے بولیے. غور کرنا چاہیے. تو رمضان میں ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صبح شام دن رات ہر وقت، اپنے ضروری کام کرتے ہوئے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم سب بول رہے ہیں لے کے پڑھ جاؤ بول کے، ایسا بھی نہیں بول رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام ضروری کام کرتے ہوئے مختصر وقت میں وہ کام نمٹا کر قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر بیٹھے. کئی قرآن ختم کریں انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. عربی میں نہیں آتا، سیکھنا چاہیے، اور وہ آنے تک تیلگو میں، انگلش میں، مراٹھی میں، مختلف زبانوں میں قرآن ہے. پڑھیں اس کو، لیکن تعلق جوڑیں. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن سے بڑی گہرا تعلق ہے اس کا. اسی لیے تراویح کے اندر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہلکے ہلکے اشارے کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں یہ لفظ آ رہا، اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور اس کا معنی بھی سمجھیں. قرآن بھی پڑھیں، اس کا معنی بھی سمجھیں. صرف قرآن پڑھ لیتے گئے، آدھی پڑھ لیتے گئے، معلومیش نہیں کیا آ رہا کیا جا رہا. تو دل میں روحانیت پیدا ہوگی کیا؟ ایک باہر کی کنٹری والا آیا، سامنے کھڑے کے 10 منٹ بات کرا، ہمارے کو وہ زبان آتیش نہیں. تو کیا 10 منٹ وہاں کھڑے کے اس کی بات سنے تو سمجھ میں آتا؟ کچھ بھی نہیں آتا. وہی تھوڑے تھوڑے باتاں پہلے بولے کہ بھئی یہ صاحب فلاں جگہ سے آئے، اس لیے آئے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. اب انہیں بول رہا تو کبھی کبھی کوئی لفظ آ جاتا کہ ہاں اس کا یہ مطلب یہ لوگ بولنا چاہ رہے، یہ بولنا چاہ رہے، یہ بولنا چاہ رہے. تراویح میں بھی قرآن کا اگر مختصر اشارہ کر دیا جائے تو پیچھے جو حضرات ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. ہاں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا، اعتبار آ رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام، ذوالقرنین بڑے بادشاہ گزرے، ان کا قصہ آ رہا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا قصہ آ رہا. تو فائدہ اس سے نماز کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے
ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمے کا دھیان بھی لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کے مہینے کو خیر کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا، کیا کہا شاعر نے؟ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔